अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। सुकून की बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है, जो अल्लाह के तक़सीम से खुश होता है वो दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर गमज़दा नहीं होता। बेशक अल्लाह ताला हर एक शख्स के दिल के भेद और हर एक के मुँह पर बात और हर किसी के काम को देखते हैं और जानते हैं। जो इंसान नर्म मिजाज होता है उसे लोग ज़रूर मोहब्बत करते हैं, और जिस शख्स के अखलाक अच्छे हो उसकी ज़िंदगी निहायत ही मज़े और आराम से गुज़रती है। अपने दोस्त को नमाज़ी बनाओ या नमाज़ी को अपना दोस्त बनाओ। इस तरह ना नमाज छूटेगी और ना ही दोस्त टूटेंगे। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान ना रहो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है, दुनिया की सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं है। जो अपने किसी मोमिन भाई की मुश्किल को हल करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके मुश्किल को हल करेंगे। जो इंसान इन तीन चीज़ों में इबादत, मोहब्बत और माफ़ी किसी तीसरे को शरीक नहीं करता, अल्लाह के महबूब बंदों में से होता है, क्योंकि यह सब पर्दे की चीज़ें हैं। दुनिया वाले ज़्यादती करे तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो दुआ मांगने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। उन दुआओं पर अल्लाह ताला कबूलियत के दरवाज़े खोल देता है और वो कभी रद्द नहीं जाती। आप अच्छा करें और ज़माना आपको बुरा समझे, ये आपके हक़ में बेहतर है, बजाय इसके कि आप बुरा करें और ज़माना आपको अच्छा समझे। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद दर्द काफ़ी रहता है। जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर सुराग बाकी रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जुम्मे के दिन सूरह यासीन पढ़ने से तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। जब दिल तकलीफ़ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतर जगह सजदा होता है। मोहब्बत का इजहार तब भी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई परेशानी हल ना हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर ले, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, और अगर भला हुई तो टल जाएगी। अपने लिए बेहतर की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है, दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक कि वो तुम्हें खुद ना बुलाए। अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक कि तुम्हारे नसीब में उसके मिलने की गुंजाइश नहीं रखता। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैरों के नीचे ही रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे
تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنے بار بکھرے ہو چن لیے جاتے ہیں۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کو گناہ پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود پردہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میری دعا قبول ہوتی تو خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب قبول نہ ہوتی تو میں اور خوش ہوتا کہ یہ میرے رب کی رضا ہے۔ دنیا میں تم ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ جب انسان کے نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے تو یہ تین چیزیں رستہ بدل لیتی ہے: مال، رزق اور محبت۔ کسی شخص سے ناراضگی اتنی طویل نہ کرو کہ وہ تمہارے بنا رہنا سیکھ لے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے، تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہیں کرتا۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ سخاوت یہی خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں، اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا یہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بعد جوان کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اپنی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کا وقت موجود ہوتا ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے بات کو وہیں ختم کر دو۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہو۔ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا یا تمہیں ایک اچھا سبق ملے گا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ
تمہاری ہر مصیبت کو دور کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں کسی دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ انسان کے دل کا بدتر لباس حسد ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت کو لٹا دیتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسی لباس میں نہیں انسانوں میں تلاش کرو۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو اور جو شریف ہے ان سے بھی ہوشیار رہو۔ سخاوت انسان کے دشمنوں کو بھی محبوب بنا دیتی ہے، جبکہ کنجوس اسے اپنی اولاد کی نظروں میں بھی قابل نفرت بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک ہندو نے سوال کیا، ہندو مردے کو جلاتے ہیں اور مسلمان مردے کو دفناتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کے گد سے قبر کے دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسے تمام ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریں۔ قرآن کہتا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے، ضرور میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارے لیے گواہی بن جاتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، پھر منزل ملے یا تجربہ، دونوں چیزیں نایاب ہوتی ہے۔ جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو وہی سلوک تم اپنے والدین سے کیا کرو۔ اپنے غموں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صرف دنیا کی چیزوں پر غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے، جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ عزت انسان کی نہیں، ضرورت کی ہوتی ہے۔ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو عزت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیب کو ہی ملتی ہے۔ خلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمت ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کتنے عجیب ہیں نا دنیا کے لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن سب کچھ بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ عبادت کا کوئی وصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے
जो मुखलिस दिल से निकलती हो। खामोश हो जाया करे, सह जाया करे, मान लिया करे, ये अजीज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाइख्तियारी होता है, खामोश हो जाता है, तो अल्लाह की नज़र में मतब्बर हो जाता है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी सी बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं, और जिन्हें हमारा साथ छोड़ना होता है वो छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देते हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं। मोहताज उन लोगों से रहता है जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। इंसान को बस एक ही बार आज़माना चाहिए, फिर जो उसका रंग होता है वही उसका असल रंग होता है। इसके बाद वो आपको नहीं, अपने आप को धोखा देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है, लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज़्ज़त और रिज़्क किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है बेबस देता है। सब्र, शुक्र, ज़िक्र और फ़िक्र ये चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब मुश्किल टाल देता है। शुक्र नेमत को बढ़ा देता है, ज़िक्र दर्जत को बुलंद करता है, और फ़िक्र गुनाहों से रोकता है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।